آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں فائرنگ سے مرنے والوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ 2 پولیس اہلکاروں سمیت 40 افراد زخمی۔ ساحل پر یہودیوں کے تہوار پر فائرنگ کرنے میں آسٹریلوی باپ بیٹا ملوث۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں باپ ہلاک، بیٹا زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کا مزید ملزموں کی تلاش ختم کرنے کا اعلان۔ ایک حملہ آور کو مسلمان احمد الاحمد نے اپنی جال پر کھیل کر بہادری سے پکڑا۔ اسلحہ چھین کر لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے احمد کو بھی 2 گولیاں لگیں۔ 2 بچوں کا باپ پھل فروش احمد کو آسٹریلوی عوام نے ہیرو قرار دے دیا۔ آسٹریلوی حکومت کا 1 روزہ سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگو۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے کہا کہ آسٹریلیا کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، نفرت اور تقسیم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ پاکستان کی آسٹریلیا میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا پاکستان خود دہشت گردی سے شدید متاثر رہا ہے، دہشت گردی سے معاشروں کو پہنچنے والے صدمے کو سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مشکل گھڑی میں پاکستان آسٹریلوی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سڈنی واقعے کی مذمت، کہا حملہ خوفناک تھا، جان پر کھیل کر بہادر شخص نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی۔ UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے واقعہ ہولناک قرار دے دیا۔ برطانوی بادشاہ چارلز اور وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا افسوسناک واقعات کے خلاف مسلسل لڑتے رہیں گے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا دل دہلا دینے والے مناظر دیکھ کر شدید صدمے میں ہوں۔ بھارتی میڈیا کی سڈنی واقعے کے پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی سازش بے نقاب۔ بھارتی میڈیا نے حملہ آور کی جگہ سڈنی میں مقیم پاکستانی نوید اکرم کی تصویر استعمال کی۔ نوید اکرم نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ حملہ آور ان کا ہم نام ہو سکتا ہے لیکن وہ واقعے میں ملوث نہیں ہیں۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ٹی وی چینلز حملہ آور کی جگہ ان کی تصویر استعمال کر رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، تصدیق کے بعد خبر چلائے۔ سڈنی کے ساحل پر فائرنگ کے واقعے کے بعد ایشز سیریز کے تیسرے ٹیسٹ کے لیے سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق ایڈیلیڈ اوول کے باہر اضافی سیکیورٹی تعینات کی جائے گی جس میں خصوصی تربیت یافتہ پولیس کا رسپانس سیکشن شامل ہوگا۔ ایشز سیریز کا تیسرا ٹیسٹ 17 دسمبر سے ایڈیلیڈ اوول میں شروع ہوگا۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی افغان طالبان کو مہنگی پڑ گئی۔ جرمنی کا بھی افغان مہاجرین کے لیے نو انٹری کا اعلان۔ جرمن حکومت نے افغان پناہ گزین پروگرام ختم کر دیا۔ افغان مہاجرین کے جرائم میں ملوث ہونے اور سنگین سیکیورٹی خطرات کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جرمنی نے افغان پناہ گزینوں سے متعلق تمام وعدے اور عہد نامے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ 640 افغان پناہ گزینوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ آسٹریلیا کا بھی کینبرا میں افغان سفارتخانہ بند کرنے کا اندیا۔ پاک بحریہ کا FM-90 NER میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاکستان نیوی کا شمالی بحیرہ عرب میں لائیو ویپن فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ کے جنگی جہاز نے انتہائی تیز رفتار فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ میزائل فائرنگ سے اعلیٰ جنگی تیاری اور دفاعی صلاحیتوں کی توثیق۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے سمندر میں جہاز پر موجود رہتے ہوئے لائیو فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاریوں کی تعریف۔ پاکستان نیوی ہر صورت ملک کے ساحلی دفاع کو یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار۔ پاک بحریہ کا ملکی سمندری سرحدوں کے دفاع اور قومی بحری مفادات کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا آج پھر پہلا نمبر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 467 ریکارڈ۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز میں اینٹی سموگ گنز کا استعمال۔ پنجاب حکومت کا انسداد سموگ پلان پر زیرو ٹالرنس کے تحت عمل درآمد جاری۔ آلودگی کے ذمہ دار عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں۔ صنعتی اخراج، بھٹا خشت اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی سخت نگرانی۔ بلائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بلائی خیبر پختونخوا اور
شمالی بلوچستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ قلات اور زیارت میں درجہ حرارت نقطہ انجماد کو چھو گیا۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کی وجہ سے موٹر ویز کے مختلف سیکشن بند رہے۔ قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک سست روی کا شکار۔ لودھرا میں دھند کی وجہ سے آٹو رکشہ اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم، ایک شخص جاں بحق۔ یوکرین نیٹو کی رکنیت سے پیچھے ہٹنے کو تیار۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ مغربی سلامتی کی ضمانتوں کے بدلے نیٹو میں شمولیت کے اپنے درینہ عزائم کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روس یوکرین جنگ بندی سے متعلق یوکرین کے صدر اور امریکی وفد کے درمیان برلن میں ملاقات 5 گھنٹے جاری رہی۔ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف نے مذاکرات کو تعمیری قرار دے دیا۔ امریکی اور یوکرینی وفد کے درمیان آج ملاقات کا دوسرا دور ہوگا۔ لاہور میں ڈی ایس پی عثمان حیدر نے بیوی اور بیٹی کے قتل کی وجوہات بتا دی۔ دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی اور بیٹی نے پلاٹ لینے سمیت دیگر مطالبات کیے، جس کے بعد 25 سپتمبر کو ملزم انہیں گاڑی میں بٹھا کر رنگ روڈ پر لے گیا۔ گاڑی میں ہی دونوں کو قتل کر کے پہلی بیوی اور پھر بیٹی کی لاش ٹھکانے لگائی۔ پولیس کو چکمہ دینے کے لیے خود ہی اغوا کا پرچہ درج کرا دیا۔ پولیس کی خصوصی ٹیم نے دوران تفتیش شواہد سامنے رکھے تو ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ سیالکوٹ میں میلے کے دوران خوفناک حادثہ، آسمانی جھولے سے گر کر 2 بچیاں شدید زخمی، ہسپتال منتقل۔ تھانہ کوٹلی لوہارا پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ شہریوں کا غیر محفوظ جھولوں کی اجازت دینے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پنجاب میں جھینگوں کی افزائش، آبی زراعت اور ویلیو چین کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں 100 ایکڑ اراضی پر جھینگوں کی افزائش کا آزمائشی تجربہ کامیاب رہا۔ سائنسی تحقیق پر مبنی کامیابی، بلیو اکانومی کے نئے دور کا آغاز۔ منصوبے میں ہیچریز، ایکوامال پروسیسنگ پلانٹ، کولڈ سٹوریج اور مضبوط ٹرانسپورٹ چین شامل ہیں۔ مارچ تک مظفر گڑھ اور سرگودا میں 5300 ایکڑ پر مشتمل جھینگا اسٹیٹس کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج ملتان کا دورہ کریں گی۔ زرعی گریجویٹس میں انٹرنشپ لیٹر تقسیم کریں گی۔ PS9 شکارپور ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ الیکشن کمیشن نے فارم 47 جاری کر دیا۔ پی پی کے آغا شہباز درانی 72,964 ووٹوں کے ساتھ کامیاب قرار۔ حلقے میں ووٹرز ٹرن آؤٹ 31.68% رہا۔ مجموعی طور پر 2152 ووٹ مسترد ہوئے۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے وارڈز اور پولنگ اسٹیشنز کی فہرست جاری کر دی۔ کوئٹہ کی 172 یونین کاؤنسلز میں 835 پولنگ اسٹیشن قائم، مردوں کے لیے 171 اور خواتین کے لیے 158 پولنگ اسٹیشن مختص۔ 506 مشترکہ پولنگ اسٹیشنز قائم کر دیے گئے۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 28 دسمبر کو ہوگی۔ 2025 پارلیمان میں اہم قانون سازی کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی ڈھانچے اور پاک فوج کے کمانڈ سسٹم میں اہم تبدیلیاں کی گئیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ تخلیق ہوا۔ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ختم اور پہلی وفاقی آئینی عدالت قائم ہوئی۔ جسٹس امین الدین خان آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بنے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل منظور ہوا۔ رواں سال 35 حکومتی اور 12 نجی ممبرز بل منظور کیے گئے۔ 16 مئی کو ایک دن میں سب سے زیادہ 7 بل منظور کیے گئے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق کا بل پاس ہوا۔ ضمنی انتخابات کے نتیجے میں نون لیگ کو 132 ارکان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا بغیر قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل ہو گئی۔